مجھے سفر کیا، میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے قائد تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر، نوجوانوں اور مظلوموں کی درکان جناب تنویر نیاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج صبح سے لے کر رات کے اس لیٹ تک ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ آپ مختار کریں۔ ان کے 3 فنکشن ابھی ممبر میں باقی ہیں۔ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے تمام ساتھی، جس میں ہمارے بھائی راجہ منصور صاحب، جناب راجہ امتیاز صاحب، راجہ امتیاز صاحب، افتخار رشید صاحب، میرے دوست سردار مرتضی صاحب، کرنل شیراز صاحب، اور اس کے علاوہ قاضی اسرائیل صاحب اور باقی جتنے دوسرے مہمان آئے ہوئے ہیں، بند کو چارج ہے۔ میں ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جناب ظفر انور صاحب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو 3 بجے سے یہاں تشریف لائے اور آپ لوگوں کو انہوں نے انگیج رکھا اور محظوظ کیا۔ اس کے بعد میں آج کے اس خوبصورت اور اس بابرکت دن میں جو ہماری تحریک انصاف حلقہ پان چڑھئی کی ٹیم کا جو مورال بلند ہوا، جو طاقت میں اضافہ ہوا، اور اس طاقت میں اضافہ کرنے والے سب سے پہلے میں مسلم کانفرنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جماعت کے صدر حلقہ پان چڑھئی ڈاکٹر نثار صاحب نے یہاں آج اپنی پوری جماعت کی طرف سے حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سمجھ لیں کہ وہ پلر تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے بھی پلر ہوں گے۔ میرے بھائی چیئرمین لیاقت صاحب، ان کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ بٹ عمران صاحب، میں نے ان کو گلہ کیا، میں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی گلدستہ ہے، لیکن اس میں بٹ برادری کی اکثریت بھی زیادہ نہیں ہے، پھول تھوڑے کم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب سارے پھول آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کینی سے محمد زہید بٹ صاحب، انہوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبر ظفر صاحب، چیئرمین اصغر صاحب، اور ان کی ساری ٹیم۔ میں نے سب کے نام لینے شروع کیے تو ٹائم گزر جائے گا۔ 500 خاندانوں نے آج شمولیت کا اعلان کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبر راجہ ظفر صاحب جو ہے وہ ہمارے ماموں بھی ہیں پوری چڑھئی گئی، اور بڑے گریٹ انسان ہیں، اور انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں 22 سال سے سیاست میں ہوں۔ 10 اکتوبر 1999 کو چڑھئی کے مقام پر میں نے پہلا جلسہ کیا جب میں تعلیم مکمل کر کے لندن سے آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے جیتنے کیوں نہیں دیا؟ میرا قصور کیا؟ یہ ایک سوال۔ مجھے اب یہ بتائیں، پورے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے، جب چڑھئی کی باری آتی ہے تو فاروق حیدر بھی آ جاتا ہے، یاسین بھی مدد ملتی ہے، مریم نواز بھی آ جاتی ہے، یہ سب اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن آج میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے مجھے جتا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بدمعاشی نہیں کی، یہاں اسٹیج سے بات بھی کہ میں نے بدمعاشی نہیں کی۔ آپ میرے خاندان کو سارے جانتے ہیں، وہ بدمعاش نہیں تھے، لیکن ان کی جرأت سے پورا ڈویژن جانتا تھا۔ جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میں آپ کی ہمدردیاں جیتنا چاہتا تھا، مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے تھی، وہ آپ نے مجھے دے دی۔ میں اس حلقے کا ایم ایل اے ہوں، اور آپ کی بات
میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہاں اب کوئی تاجی ٹھوکر نہیں کرے گا. جو مجرم ہے اس کو جیل سے نکلے ہونا چاہیے. کہتے ہیں پارٹی ہے پیپلز پارٹی، لوگوں کی پارٹی. اس پارٹی میں کوئی کہیں دیکھ نہیں رہا. 302 کا مجرم دہشت گردی کے دفاع پر وہ الیکشن لڑ رہا ہے. 302 کا مجرم دہشت گرد وہ اس کی کمپین چلا رہا ہے. شرم کرو پیپلز پارٹی والوں، حلقہ نمبر 5 میں رہنے والوں، اپنی نسلوں پر، اپنے عقل پر، اپنی سوچ پر. کیا اس پارٹی کے اندر کوئی ایسا صاف آدمی نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پوسٹر پھٹ گئے، تم لوگوں کے بچے مارو گے تو تمہارے پوسٹر پھٹیں گے کہ تمہارے جسم کو یہ پھاڑیں گے. یہ تو قسمت ہے کہ میں نے کارکنوں کو روکا ہوا ہے، میں نے نوجوانوں کو روکا ہوا ہے. اس دن بھی جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنی سیٹ پر جوتی کی نوک پر لکھا. کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ میں یہاں سے نکلوں؟ جس سائڈ سے جاؤں گا کوئی میرے آگے کھڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر میں تھپے لگا کر جیتا تو پوری زندگی میرے ماتھے پر کلنگ لگ جاتا. اس نے بندے مروائے تھپے لگا کر جیتا ہے. مجھے آپ کی سپورٹ نہیں جتنا ہے اور وہ آپ نے مجھے جتوا دیا ہے. اور میں آج اس سیج کے وساطت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بار صرف غریب سرکار، مافیا سرکار ختم. اور اس دن جو پڑھائی کے مقام پر میں نہ جاتا تو ان کے گھر بھی نہ بچتے، ان کے دفتر بھی نہ بچتے، ان کی گاڑیاں بھی نہ بچتی. لیکن میں نے کیا سوچا، میرے لیے میرے لوگوں کی جانیں عزیز ہیں. سیاست ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. آج میں یہاں کھڑا ہوں، میں اپنے قائد تنویر الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کوٹلی سے لے کر میٹھی جنگ تک اور میٹھی جنگ سے لے کر چوئی تک اپنا سارا وقت جو ہے وہ مجھے دیا. تو جب آپ کی پارٹی کا لیڈر ایسا ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اوپر کوئی سازش نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے اوپر کوئی سازش نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 10 اکتوبر کو آپ کو انتظامات جو ہوں گے وہ بھی فور ہوں گے اور انتظامیہ کے ساتھ ہماری اپنی انتظامیہ بھی ہوگی. اگر کسی نے ایک ووٹ ڈالنے کی ضرورت کی زندگی میں دوبارہ وہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرے گا. اور میں نے نوجوانوں کو اس بار کہا ہے کہ اب کی بات اب ڈٹ جاؤ، لڑ جاؤ، مر جاؤ، لیکن اپنا ووٹ ضرور کاسٹ ہونا. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اپنے قائد کی موجودگی میں کہ اگلے 5 سال ہماری حکومت بن گئی ہے. 5 سال پورے آپ کے سب مسائل جو ہم نے انتخابی مہم کے اندر وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے قائد سب کے ساتھ ساتھ کتنا اتر مل رہے ہیں. پبلک کے آدمی ہے. جب یہ میٹھی جنڈی گئے تو لوگوں میں آنسو تھے. انہیں کہا یہ کیسا صدر ہے جو رات کو کوتاگڑیا پہنچا ہے. ایسا قائد ہے ہمارا عمران خان اور اس نے ہمیں ایسا ہی نمائندہ آزاد کشمیر میں دیا. کرنل شراز صاحب نے کہا وزیر اعظم صاحب بھی ہو گئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی شریف النفس انسان ہے. یہ سب آپ کی طرح کے لوگ ہیں. اور آپ پلیز یہ یاد رکھیں کہ یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بکتے ہیں اس لیے ان کو گولیاں مارتے ہیں. آپ سٹینڈ کریں. میں اور میری ساری ٹیم، میں اپنی ساری ٹیم کا آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کبھی مت یہ کہنا کہ ہم ہارے ہوئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جیتے ہوئے اور مجھے آپ پر فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام ہماری ذمہ داری ہے. 10 تاریخ کو صرف اور صرف ایک رسمی کارروائی باقی ہے اور ان دہشت گردوں کو
جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے قتل کیے، جس مقصد کے لیے انہوں نے شہید کیے، اس مقصد کو دفن کرنے کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے۔